نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى وتصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی عظمتی، اس کی شان، ساری بزرگی برتری اسی کو زیبا، اور وہ جس کو بزرگی عطا فرمائے پھر وہ اس کا حق ہے۔ زمانے کا رونا کتنا رویا جائے، زمانہ حق کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتا۔ روزانہ ایک نئی مصیبت، ایک نیا فتنہ، حالات کی کروٹیں، یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہر وقت اگر آپ اسی کو موضوع بحث بنائے تو زندگی اسی میں گزر جائے۔ ضروری ہے کہ آدمی پلٹ کر سوچے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا جانا ہے، اس دنیا سے اس نے کیا لے کر جانا ہے۔ دنیا تو ہمارے کام آنے والی ہے، کسی کے آگے نہیں، ہمارے کیا آئی۔ دنیا سے مراد دنیا داری، وہ کام جو ہمیں اور آپ کو آخرت سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ اور دین کا حاصل کرنا، دین کے بارے میں جاننا، دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا، یہی ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ غور کریں تو ہم اس حوالے سے اپنی نالج اور اپنی معلومات کتنی ہے اگر اکٹھا کریں تو نتیجہ یہ آئے گا کہ ہم اپنے دین سے متعلق سب سے کم جانیں۔ دنیا کی ہر چیز سے متعلق جتنی معلومات، جنرل نالج جسے آپ کہتے ہیں، ایک عام معلومات جتنی ہے، اس کے مقابلے میں دین ہمارے اندر، ہمارے فہم میں، ہماری سمجھ میں، ہماری زبان پر، ہمارے زندگی میں بہت کم ہے۔ یہی دین ہے چاہیے۔ دنیا کی ہر بات ہمیں کم معلوم ہو، دین سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا مقام یہ ہے۔ اسی حوالے سے جو چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے بزرگوں اور بھائیوں تک جمعہ کی اس تھوڑے سے وقت میں پہنچائی جائے، اور وہ خوض کے بعد ضروری چیزیں، کبھی حالات کے پیش نظر کوئی برننگ ٹاپک ہوتا ہے اسے چھیڑا جاتا ہے تاکہ اس سے بھی غفلت نہ ہو، اور ان حالات کے اندر دینی احکام کیا ہم پر مرتب ہوتے ہیں اس کا بیان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اتنی بھی غفلت اپنے گرد و پیش کے حالات سے اچھی نہیں ہے کہ کئی حالات اور فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اگر صحیح رہنمائی نہ کی جائے تو آدمی بھٹک سکتا ہے، اس کا دین برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاں ضروری ہوتا ہے ہم ان موضوعات کو اٹھاتے ہیں، اور جو دینی فکر اس حوالے سے ہوتی ہے یا حکم ہوتا ہے ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات، اگر صرف حالات حاضرہ پر ہی گفتگو آپ کریں تو پھر یہ آپ کو کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ حالات تو ایسے چلتے ہیں۔ کچھ چیزیں مستقل ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی باتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، ان کی سنت، ان کی سیرت، ان کی باتیں، ان کا ادب، ان کی محبت، یہ مسلسل چلنا چاہیے زندگی، روزانہ چلنا چاہیے، ہر دن، ہر آن لحظہ یہ ساتھ میں ہمارے ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے موضوع میں نے آپ کے درمیان چھوڑے رکھا تھا سیرت کا بیان۔ اب تقریباً محرم کا مہینہ گزرنے کو ہے، جو خاص ہمارے ایام آتے ہیں ان کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی
ہمارے ذہن و فکر و عمل کی تربیت اور اصلاح کا پیغام آپ تک پہنچا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اب جیسے کچھ ایام ابھی ہمارے پاس آئے ہیں، انشاءاللہ یہ ربیع الاول شریف تک چلتے رہیں گے اور اس کے بعد بھی چلتے رہیں گے۔ تو جیسے مجھے یاد ہے کہ گزشتہ ربیع الاول شریف میں ہم نے سیرت کا بیان شروع کیا اور یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک آیا تھا کہ حضور کی 40 سالہ زندگی اور اس کے اندر جو بڑے بڑے واقعات تھے ہم نے اسے بیان کر دیا ہے نا، بہت ہی کامل طریقے سے یا من و عن آپ جسے کہتے ایسا نہیں ہے، لیکن جو بڑے بڑے واقعات تھے کم از کم جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور جو ہم نے سننا چاہیے اور ان بڑی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور کی زندگی کا ایک لمحہ بھی بیکار یاد رکھیے کہ یہ واقعہ نہ جانے تو کیا، وہ چیز نہ جانے تو کیا، اور یہ بات کبھی ذہن میں نہیں آنی چاہیے یار یہ نہیں بھی معلوم ہوتا تو کیا ہو، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی پڑھے لکھے شخصیت کی جانب سے ایک بات میں نے پڑھی کہ آخر میں جو ہے قرآن مقدس کو جب جمع کیا گیا، قرآن مقدس کو جو جمع کیا گیا تو آخر میں جو ہے ایک وہ آیت کریمہ جو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ نہیں مل پا رہی تھی، جن صحابی کے پاس ملی وہ واقعہ طویل ہے، تو اس حوالے سے ایک صاحب کو میں نے جو ہے وہ جو بہت بڑے اسکالر کہے جاتے اور ہے بھی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت کریمہ شامل نہ ہوتی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مجھ جیسے چھوٹے علم اور ذہن رکھنے والے آدمی نے یہ سوچا کہ اللہ کا کلام اگر شامل نہ ہو تو فرق نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا؟ گویا کہ ایک اضافی چیز تھی قرآن کے اندر، معاذ اللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک لفظ و حرف جو ہے نا جس سے قرآن کا معتبر ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی ہر زندگی کا، مصطفیٰ کی زندگی کا ہر پل ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا سچ چشمہ ہے، سمجھے آپ؟ اس لیے کوئی گوشہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تب اتنی مصروف زندگی میں ہر بات کو تو ہم تفصیلاً بیان نہیں کر سکتے، چیدہ چیدہ یا موٹے موٹے واقعات یا بڑی بڑی جو کیا کہتے ہیں بڑے بڑے جو معاملات ہوئے ان کو تو بیان کرے، اس سے تو روشنی حاصل کرے۔ یہ مقصد اس سیرت کی گفتگو کا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ جاننا چاہیے۔ اس کا فائدہ اگر آپ پوچھیں تو اس میں نقصان تو ہے ہی نہیں، اگر کوئی نقصان کا پہلو نکالے تو اس کے ایمان کا نقصان ہو جائے، اس میں صرف ایمان کے سنوارنے کی بات ہے۔ یعنی سیرت کے کسی بھی پہلو، کسی بھی نقطے پر آپ گفتگو کریں گے تو وہ آپ کی زندگی کو سنوارے گا، ایمان کو سنوارنے والا۔ تو اس لیے اس کا بیان ہمارے اور آپ کے لیے سود مند اور سود، ٹھیک ہے؟ تو کافی کچھ بیان ہوا، اس میں ہم نے یہ غلط فہمی بھی دور کرنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف حضور کی 23 سالہ زندگی ہم دیکھیں، نہ، حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے، سمجھے؟ حضور کی ساری زندگی کہ اللہ رب العزت نے حضور کی ساری زندگی کی قدر پائی اور حضور نے اپنی ساری زندگی کا حوالہ پیش فرمایا، سمجھے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس کا بیان اس لیے ضروری سمجھا گیا، اس لیے وہ بھی الحمدللہ تعالی ہم نے جو ہے وہ الگ الگ موقعوں پر آپ کے درمیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب آتے ہیں، میں نے آخری بیان جو کیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی، ان کی اپنی شخصیت اور ان کی اپنی خدمات کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرنے کے بعد پھر آپ کی اولادوں کا ہونا، وہ سلسلہ بھی آپ کے درمیان بیان ہوا۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہمارے درمیان آتا ہے، جو ہمارے سامنے آتا ہے، وہ اعلان نبوت کا، قرآن مقدس کے نزول کا، وحی کے آنے کا سلسلہ، یہ ہمارے سامنے آتا ہے نا۔ تو اس سلسلے میں آپ سے میں عرض کروں، بارہا میں کہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جملہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ بیٹھا رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کامل فطرت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور دین اسلام یہ کامل فطرت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ اس میں فطرت کے خلاف، قدرت کے قانون کے خلاف کوئی چیز ہمیں آپ کو نظر نہیں آئی، فطرت کے ساتھ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبی مکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوا، تفصیلات ہم بیان کر رہے ہیں، وحی کا معنی بھی بیان کریں گے۔
تو یہ وحی کا نزول کوئی ایک عام سی بات نہیں ہے، کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے، کوئی ایک چیز ہے کہ جس کا آغاز ہو. یہ اتنی سخت ترین چیز ہے وحی کا نزول کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سمجھے؟ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہاں پر بھی فکر کی دعوت ہمیں دی گئی. یہ قرآن اور اللہ کی عظمت و جلال کی یہ نشانی ایسی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی پہاڑ پر اپنے کلام کو نازل فرما دے وہ پہاڑ اللہ کی ہیبت و جلال سے ریزہ ریزہ ہو جائے. خاشعا، یہ خشیت کے ساتھ اللہ کی خشیت سے کیا ہو جائے؟ متصدعا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی مثالیں پیش کرتا تاکہ تم غور و خوض کرو. اتنی عظیم ترین چیز انسانوں پر نازل ہونے والی چیزوں میں، انسانوں میں سب سے اونچا مقام نبیوں اور رسولوں کا، وہ بشر ہے، وہ انسان ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے کوئی عظیم ترین چیز، ہیبت و جلال والی چیز کائنات میں ہے ہی نہیں. اللہ کا کلام ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کن حوالوں سے اسے نازل فرماتا ہے وہ بھی بات ہمارے سامنے آ جاتی، اس کا بھی بیان قرآن مقدس نے ہمارے سامنے کر دیا. تو اتنی عظیم ترین چیز کہ آگے آپ سنیں گے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو حضور پاک علیہ السلام کی حالت کیا ہوتا ہے. سمجھے؟ مختصراً اگر میں بتاؤں آپ کو کہ اللہ رب العزت جب اپنا کلام فرشتوں پر ڈالتا، بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم عرض کروں، فرشتوں پر رب تبارک و تعالیٰ جب اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے، فرشتوں پر، انسانوں پر نہیں، فرشتوں پر جو معصوم ہیں، جو گناہ کرتے ہی نہیں، جو انسانی فطرت سے پرے ہیں، اللہ رب العزت جب ان پر اپنے کلام کا نزول فرماتا ہے تو وہ ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کی عظمت و جلال سے اتنے خائف و خشیت میں ڈوب جاتے ہیں کہ وہ بالکل بے ہوشی اور غنودگی کی عالم ان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں. اسی میں چلے جاتے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت جبریل امی کو بھیجتا ہے فرشتوں کے پاس، اور فرشتے جب ان کے قرب کو محسوس کرتے حضرت جبریل امی تو ان کے قرب کے باعث ان کی ہیبت دھیرے دھیرے دور ہونے لگتی. فرشتوں کا حال بتا رہا ہوں، اللہ کے کلام کو سننے کے بعد کیا ہوتا تو دھیرے دھیرے ان کی ہیبت فرشتوں کی دور ہونے لگتی. جب ان کی ہیبت دور ہو کر کے وہ اپنے فطری طبیعت کی طرف مائل ہوتے ہیں تب حضرت جبریل پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا سنا، کیا کہا؟ تو کہتے ہیں رب نے جو کہا وہ حق کہا، جو کہا وہ حق کہا، جو کہا وہ حق کہا. یہ حال فرشتوں کا ہوتا ہے. تو ایسی چیز جہاں یکلخت، یہ ساری جو گفتگو کی یہ بتانے کے لیے کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ یکلخت یک بارگی وہ حضور پر نازل ہو جاتی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. اگر میں آپ کو پلٹا کر لے چلوں تو آپ کو بتاؤں گا کہ حضور کا شق صدر کیا گیا، سینہ چیرا گیا بچپن میں، جوانی میں. آپ جانتے ہیں نا 3 سے 4 مرتبہ الگ الگ روایتیں شق صدر کیا گیا کہ جب جیسا مرحلہ ہوتا ہے آپ کے سینے کو اس قابل بنایا گیا. اور اس سینے کی شان میں قرآن مقدس نے بیان کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک. یہ سینے کی شان کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادگی نہ عطا فرمائی، ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے بوجھ کو ہم نے دور کر دیا، ہلکا کر دیا. یہ آپ نے ہم نے سمجھنی عظیم ترین چیز کہ جس کے نزول کا آغاز ہونے والا ہے، کیا وہ یک بارگی یعنی ون ٹائم آ کر شروع ہو جاتی؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فطرت کے موافق بات نہیں تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو، آپ کی طبیعت کو پہلے سے تیار کیا، بتدریج، گریجولی جسے کہتے ہیں نا، دھیرے دھیرے طبیعت کو مائل کیا، طبیعت کو تیار کیا کہ مصطفیٰ پیارے عظیم ترین چیز اور میری کتابوں میں سب سے عظمت والی کتاب قرآن تم پر نازل ہونے والا ہے. پیارے مصطفیٰ یہ 1-2 دن کی بات نہیں، 1-2 سال کی بات نہیں، اب یہ 23 سال تک تمہارے سینہ مقدس پر نازل ہوتا رہے.
جبرائیل آتے رہیں گے، حاضری دیتے رہیں گے، کبھی براہ راست میں دوں گا، کبھی من وراء الحجاب ہوتا رہے گا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ 23 سال کے عرصے میں جو تم نے قرآن کے نزول کی یہ تمام تر سعادتوں کو محسوس کرنا ہے، پیارے حبیب اس کی تیاری ہم تمہارے لیے پہلے سے کرا ہے۔ تو کتابوں کے اندر آیا ہے، آپ تفصیلی مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں یعنی واقعات جو آپ دیکھیں گے سامنے تو پتا چلے گا اللہ رب العزت نے بتدریج مصطفیٰ کے سینے کو تیار کیا، آپ کو تیار ہے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ تقریباً 7 سال پہلے آپ کو ایک نور اور ایک چمک، ایک روشنی نظر آتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے، کیا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وحی کے نزول سے پہلے یعنی تقریباً آپ 33 سال کے ہوں گے، 40 سال میں نزول ہوا، 40 سال میں ہے نا، بالکل 40 سال کی جب آپ ہوئے نا، اس وقت وحی کے نزول کا آغاز ہوا، تو اس سے تقریباً 7 سال پہلے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور، ایک روشنی دی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ حضور یعنی اس روشنی کے اندر نہ کوئی آواز ہوتی نہ کوئی کلام ہوتا، صرف ایک نور ہوتا۔ ہم آپ بھی دیکھتے ہیں نا، ہم بجلی کی کڑک بھی دیکھتے تو اس میں آواز ہوتی نہیں ہوتی، بولو ہوتی ہے نا، لیکن ایک ایسی بھی چمک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز چمکتی تو ہے، آواز نہیں آتی، کوئی بات نہیں ہوتی، تو حضور کو ویسی ہی روشنی دکھائی جاتی، وہی نور حضور کے سامنے آ جاتا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ حضور اسے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے، حضور اسے دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے، گویا کہ حضور اسے پسند فرما رہے، اور اس کے آنے سے یا اس کے دکھنے سے حضور پاک علیہ السلام ایک انسیت محسوس کر رہے ہیں، کیا انسیت محسوس کر رہے، لگاؤ سا محسوس کر رہے، حضور کو اچھا لگتا وہ جب دکھتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً آپ کو ایسی نشانیاں دکھا جو لوگ نہیں دیکھتے، نہ انہیں دیکھنے نہ انہیں دکھ سکتی تھی، وہ حضور دیکھتے، حضور دیکھتے تھے۔ حضور کے ساتھ ایسا بھی ہوتا کہ حضور ایسے مکہ شریف کے پہاڑوں کے درمیان سے کے پتھروں سے گزرتے، اور وہاں سے آپ کو صلاۃ السلام پیش کرنے کی آواز آیا۔ حضرت علی بھی ارشاد فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو حضور پاک علیہ السلام کو دیکھ کر صلاۃ السلام پیش کیا کرتے، سمجھے؟ تو حضور کی بارگاہ میں یہ جمادات بھی سلام پیش کیا کرتے، سمجھے آپ؟ تو یہ نشانیاں تو چلتی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ اس طرح سے سفر نبوت آپ کا ہوتا رہا، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو الگ الگ نشانیاں حضور پاک علیہ السلام، یہ تو دیکھا نا آپ نے، اس سے پہلے ہم بیان کر کے آئے کہ حضور سفر میں بھی گئے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ معجزانہ جو صورتیں پیدا ہوتی، جو توریت و انجیل کا علم رکھتے وہ جان لیتے تھے کہ آنے والا کوئی عام آدمی نہیں، ہے نا۔ راہب کے بارے میں تو آپ نے سنا نا کہ شام کے سفر میں حضرت ابو طالب جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے چچا ساتھ میں تھے، وہاں قافلہ پہنچا تو لوگوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ جو راہب ہے یہ اپنے معبد سے کبھی باہر نہیں آتا، آج ہمارے قافلے کو دیکھ کر باہر آیا، کیا بات ہے؟ تو آیا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، کل اشارہ دینا چاہتا ہوں، ہے نا، یہ اندازے سب کو تھے، اقرار کی توفیق کسی کو ملی نہیں ملی، کسی کو انداز حضرت آپ اگر دیکھیں گے تو حضور کی کیا نام ہے وہ اعلان نبوت، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ورقہ بن نوفل جو تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو رشتہ دار تھے، ان کے پاس نبی پاک علیہ السلام کو لے کر گئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے دوسرے افراد بھی تھے، حضرت زید بن عمرو، حضرت ہم کو حضرت بھی کہہ لے رہے ہیں کہ ان کا رجحان اس طرف تھا، عثمان بن حویرث، یہ 2-3 افراد کا نام تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جو حضور کی آمد کا علم رکھتے تھے، حضرت عمر فاروق کے سگے چچا تھے، وہ بھی جانتے تھے، حضرت سمجھے نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے مکے میں وہ لوگ جو توریت و انجیل کا علم رکھتے تھے یا وہ پڑھ کر آئے تھے یا جن کا رجحان نصرانیت یعنی عیسائیت کی طرف ہو چکا تھا، اس لیے کہ وہ زمانے کی طرف تھا، تو اس زمانے کے اندر کئی لوگ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی آمد ہونے والی ہے۔ تو میں رک کر نقطہ صرف یہی بتا رہا ہوں کہ زمانے کو خبر تھی کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، وہ راہب جانتا تھا
کہ آنے والا یہ نوجوان جو 12 سال کا ہے آ رہا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ گھاٹی سے جب یہ آ رہا تھا تو درخت اس کے اوپر جھکے جھکے چلے جا رہے تھے، اور آسمان سے بادل کا ٹکڑا اس پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور وہ درخت کے نیچے جہاں جا کے آپ آرام فرمائے تھے اس کے بارے میں یہ طے تھا کہ اس کے نیچے صرف نبی آخر زمان ہی آرام کر سکتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ جان رہے تھے۔ کہا حضرت ابو طالب سے، کہا بچے کو واپس بھیج دو، کہیں دشمن ان کے اوپر کوئی غلط حملہ نہ کر دے۔ یہ کہہ کر تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ یا نقطہ جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو تو علم بعد میں ہوا کہ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں زمانے کو خبر تھی کہ یہ نبی بننے والے، یعنی نبی ہے، اعلان نبوت ان سے ہونے والی ہے، اور حضور کو خبر نہیں تھی، حضور کو معلوم نہیں تھا۔ سب کو معلوم، جو دولہا بننے والا اسی کو نہیں معلوم۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ ساروں کو حضور کی نشانیاں دکھے اور حضور کو خود اپنی نشانی کی خبر نہ ہو۔ اس لیے ہمارا یقین تو اسی حدیث پاک پر ہے، اول خلق اللہ آدم، سمجھے؟ اللہ رب العزت نے وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، ہمارا ایمان و عقیدہ اس پر ہے، سمجھے نا؟ کہنا مقصد یہ ہے دوستو اور بزرگوں کہ یہ اہتمامات ہے نا، یہ انتظامات نبی پاک علیہ السلام کے لیے ہو رہے ہیں، اسے محسوس کرنا چاہیے ہے نا۔ تو اس شان کے ساتھ یہ پھر جو ہے سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ 40 سال کی عمر آپ کی مکمل ہونے والی تھی، اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام خلوت رشی، تنہائی پسند ہو گئے تھے، اکیلے رہنا، وہ اکیلے رہنا آپ کو پسند ہوا، آپ اکیلے رہتے، اور یہ سلسلہ کہاں پھر وہ غار حرا تک پہنچا۔ آپ اپنے کھانے پینے کی جو ہے وہ چیزیں سب کو لے لیتے، پانی اپنے انتظام کا لے لیتے، وہ غار حرا میں چلے جاتے ہیں نا۔ چند کیا نام ہے کلومیٹر کا فاصلہ، مکہ کی آبادی سے آج بھی جاتے حجاج کرام، اب تو جانا بھی آسان کر دیا گیا، وہ اس طرف جاتے، وہاں پر وہ تقریباً 4 گز، اور اگر دیکھیں گے آپ تو 2.5 گز یا 2 گز کے قریب اس کا جو ہے وہ احاطہ ہے۔ اس غار کے اندر آپ تشریف لے جاتے، اور وہاں جا کر کے آپ پھر کیا کرتے؟ علماء نے جو کہا وہ کہہ کر گزر جانا چاہیے، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے؟ غور و تفکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ رب العزت کی کائنات پہ غور و خوض کرتے، ہے نا۔ یہ سلسلہ آپ کا تھا، اور اتنی طبیعت آپ کی اس تنہائی میں لگتی، ایسا نہیں کہ صرف دل میں جاتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنا ستو پانی اپنے انتظام کا لے جاتے، جب تک وہ ختم نہ ہوتا آپ لوٹ کر نہ آیا کرتے، سمجھے؟ لوٹ کر آتے، ہے نا۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر توشہ تیار کرتی، وہ لیتے، پھر جو ہے وہ آپ اپنے سفر کیا کہتے ہیں نبوت کی طرف، اعلان نبوت کی طرف وہ آپ روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے نا۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بتدریج جو ہوا نا، اس کے بعد یک بارگی نبی پاک علیہ السلام پر پھر بھی ان کیفیت سے گزارنے کے بعد، ان کیفیتوں سے گزارنے کے بعد کہ گویا کہ آپ کے جسم، آپ کے دل، آپ کی روح کو پوری طرح سے نزول قرآن کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، نزول وحی کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں آپ کو، پھر یہ سلسلہ ایسا نہیں کہ پھر شروع ہوا۔ یاد رکھنا وحی کے اندر جو ہے کئی طریقے سے وحی کا نزول ہوتا ہے، اس میں سب سے آسان طریقہ کیا جانتے ہیں آپ؟ خواب میں وحی کا کیا تفصیلات ہم بیان کریں گے، بولو خواب میں وحی کا آنا، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رؤیا صالحہ صادقہ آپ پر نازل فرمایا، آپ اچھے خواب دیکھتے، سچے خواب دیکھتے، اور نبی کا خواب کبھی جھوٹا۔ آگے بڑھ کر اگر آپ کہوں تو آپ سب جانتے ہیں، عقیدے کی بات ہے کہ حضور کسی کے خواب میں آ جائے تو وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضور سن لیجئے گا جملہ، نقطہ سن لیجئے گا، حضور جس کسی کے خواب میں، اللہ رب العزت ہمیں حضور کی زیارت خواب میں نصیب فرمائے۔ نصیبے کی بات ہے نا، نصیبے کی بات ہے کہ حضور کسی کو خواب میں نظر آئے۔ حضور نے کہہ دیا کہ امت کے خواب میں آنے والا ہوں، تو کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، یہ شیطان کی مجال نہیں کہ وہ میری صورت اختیار کر سکے۔ میں آیا کسی کے خواب میں تو میں ہی ہوں، کوئی دوسرا یا رسول اللہ کوئی خواب میں آپ کے مثل نہیں ہو سکتا، حقیقت میں کوئی آپ کے مثل کیسے ہو سکتا؟
کون ہو سکتا ہے مصطفیٰ پہ علیہ برابر؟ حق بات یہ ہے، میں کہتا ہوں ایمان کی کہتا ہوں کہ حضور جس کے خواب میں آ جائے وہ خواب جھوٹا نہیں ہوتا، تو حضور کا خواب جھوٹا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، اور ادلہ شرعیہ میں اسے وہی اس کا مقام ہے اور وہی اس کا درجہ ہے جو ایقاظ کے اندر یعنی جاگتے کے اندر جس حکم کا جو مرتبہ ہے، جو درجہ ہے، جو رتبہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے ذریعے وحی کے لیے تیار کیا گیا، تو حضور خواب دیکھتے تو کتنے سچے ہوتے۔ حدیث پاک میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا جیسے صبح کی سفیدی کتنی سچی ہوتی ہے۔ آپ جو دیکھتے ہیں نا تو حضور جو خواب دیکھتے وہ ایسے ہی سچا ہوا کرتا تھا، اور جو دیکھا وہی ثابت ہوا کرتا تھا، یعنی کوئی تعبیر دوسری، یعنی جو دکھنا ہوتا تھا وہی دکھایا جاتا تھا، اور جو دیکھتے وہی خواب میں دکھایا جاتا۔ اس طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر جو ہے وہ آپ کو تیار کیا گیا، آپ جو ہے وہ رؤیا صادقہ دیکھتے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کی طبیعت اس طرح سے مائل ہوتے 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 الحمدللہ تعالی ایک وقت آیا جب آپ کی 40 سال مکمل ہوئے۔ آپ کی پیدائش کب، یہ سب کو معلوم ہے نا، اتفاق کس پر ہے؟ 12، زور سے بولو، ایسا معلومات کو تازہ رکھو، کتنا ہے نا؟ اور دن کیا تھا؟ بولو صاحب۔ ایسے ہی نزول وحی کا آغاز بھی 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن ہوا ہے، الحمدللہ، ہے نا؟ ایک تاریخ ہے، اور پھر دوسری تاریخ بھی لوگوں نے بیان کی ہے جس کو قرآن سے مطابقت کے لیے بیان کی جاتی ہے، کہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں، اس کا بیان کر دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں خلجان ہو تو وہ دور ہو جائے۔ کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کی رسالت کی خبر دینے کے لیے 12 ربیع الاول شریف کو حضرت جبریل امین خود نازل ہوئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت تھی، سمجھے؟ بشارت تھی کہ آپ اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ کے نبی و رسول ہے، اور میں جبرائیل، سمجھے؟ اور اس کے بعد 6 مہینے تک آپ کو رؤیا صالحہ صادقہ دکھائے گئے، سچی خواب دکھائے گئے، اور جب 18، 21 یا 27 تاریخ کو قرآن کا نزول ہوا تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے نازل کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک تاریخ یہ بھی بیان کی جاتی ہے جو آپ کے سامنے ایک مطابقت پیدا کرنے کے لیے، کہ قرآن مقدس جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کا نزول کب ہوا؟ رمضان میں ہوا، سمجھے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس کو مطابقت کے لیے یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے، اور اس وقت آ کر کے یہ کہنا، اور یہ 6 مہینے تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب دیکھتے رہنا، اور اس کے بعد حضرت جبریل امین کی آمد کا انتظار کرنا، ایک سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ تعالی۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو آپ جانتے ہیں کہ 23 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بس آپ کے عمر کے یعنی کہ حجۃ الوداع کے آخر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہم اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا کچھ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایمان کی بات ہے، وحی کا اقرار، یعنی ایک خاص پیغام، ایک خاص پیغام۔ وحی قرآن مقدس اگر اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو کئی معنی میں وحی کا معنی نظر آئے گا، اس کو بیان کرتے اپنی بات ختم کرتے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اسی کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ وحی یہ لفظ ہے واو یا کے ساتھ، ہے نا؟ یہ وحی یہ لفظ ہے جو ہے، اس کا معنی ہوتے ہیں اشارہ، رمز، لکھنا، کتاب، پیغام خاص کا اپنے نبی تک آنا، اللہ کا کلام، یہ سارے معنی کتابوں میں آپ کو ملے۔ پھر وحی کی نسبت قرآن مقدس کے اندر الگ الگ لوگوں کی طرف کی گئی ہے۔ وحی کی نسبت کبھی نبی کے ساتھ کی گئی ہے، وحی کی نسبت فرشتوں کے ساتھ کی گئی ہے، وحی کی نسبت زمین و آسمان کے ساتھ کی گئی ہے، وحی کی نسبت غیر نبی کی جانب کی گئی ہے، وحی کا لفظ کہیں شیطان کے ساتھ بھی قرآن مقدس کے اندر آیا
ہے نا. تو اس کے الگ الگ معنی ہیں. ان معنی کو اگر آپ سمجھیں گے تو وحی کے معنی سے آپ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے, اس معنی کو صحیح طور پر سمجھ سکیں گے. اس کی نسبت جس کے ساتھ قرآن مقدس میں بیان کی گئی ہے ویسا اس کا معنی کیا جاتا ہے اور وہی اس کا مفہوم اخذ کیا جاتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے وحی, یہ لفظ وحی جب ہمارے سامنے آئے تو قرآن کے اندر دیکھ کر کبھی نہ الجھنا, اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر ہی یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے, یہاں تک کہ وحی کا لفظ نحل سے کہتے ہیں نا, شہد کی مکھی کے لیے بھی قرآن مقدس نے استعمال کیا ہے نا, سمجھے. وحی کا لفظ یہ سب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو یہ وحی ایسا لفظ ہے جو قرآن مقدس کے اندر الگ الگ نسبتوں کے ساتھ بیان ہوا ہے. لیکن اسی کے ساتھ جب ہم جانیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے نزول کا طریقہ کیا ہے, اللہ رب العزت کس پر کیسے وحی نازل فرماتا ہے, اور کس کے ساتھ جب اس کی نسبت کس کے ساتھ جیسی ہو, یعنی جس لفظ کے ساتھ ہو, پھر اس کے معنی کو کیسے لیا جاتا ہے اور کیسے سمجھا جاتا ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے بیان کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کا کوئی پہلو آپ بیان کریں اور محبت کے ساتھ بیان کریں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. اللہ رب العزت اس اضافے کو زندگی پر اضافے میں تبدیل فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو جاننے, سمجھنے, سینے میں اتارنے اور زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کھڑے ہو جائیں, صف درست کر